صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سوالے لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن کے انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے. ناظرین کرام، خاص طور پہ نوجوانوں نے آج ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آج اس ہستی کو خراج تحسین انشاءاللہ مل کر پیش کرتے ہیں جو وقت کے درویش بھی ہیں، مفکر پاکستان بھی ہیں، مصور پاکستان بھی ہیں، مفکر اسلام بھی ہیں، مصور وحدت صاحبان ایمان بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، شاعر مشرق بھی ہیں، شاعر اسلام بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، جو امت واحدہ کا تصور اپنی فکر میں بسائے، عشق مصطفیٰ و عشق اہل بیت و عشق صحابہ و عشق اولیاء کی شمع کو اپنے من میں جلائے حضوری بارگاہ میں ہیں. پاکستان جن کے خوابوں کی تعبیر ہے اور آزادی جن کی فکر کی عملی تصویر ہے، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم تو برطانیہ اور جرمنی کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں حاصل کی مگر دل اپنے مرکز سے بندھا رہا، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے کہ جس ہستی نے اپنے افکار کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں ایک نئی انقلابی روح پھونک دی کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مسلمانوں کو آزادی کا ترانہ سنایا کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوذر، صدق سلمانی. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امت کے مردہ وجود کو غیرت ایمانی کی آگ سے دہکایا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو وطنیت قومیت کے نالوں سے نکل کر امت واحدہ کے سمندر میں ضم ہونے کا تصور بتایا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امت کو اپنی شناخت پر ناز کرنا سکھایا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو جھکے ہوئے سروں کو خودی کی معراج بتلاتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ ہستی
ہستی ہیں جو مسلمانوں کو تہذیب نو کے سیلاب میں بہنے کی بجائے اپنی اصل کی طرف بلاتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو مسلمانوں کو ایک ملت میں گم ہو جانے کا درس سکھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، اور ایک عالمگیر ملت کی خواہش رکھتے ہیں کہ جس کا خدا، رسول، کتاب، دین، ایمان سب ایک ہو، کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں جو جوانوں کے لیے ہر لمحہ دعا گو نظر آتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو نوجوانوں کو پھر ان کا مقام بھی بتاتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو نام محمد ہی کو نجات کا ذریعہ بتاتی ہیں، کہ جن کی ہستی صرف اور صرف نام محمد سے ہی بستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور یہی وہ ہستی ہیں ناظرین، آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی پوری ہستی کو اگر ان 2 مصروں میں سمیٹ دوں، کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک 2 مصروں میں غلامی اور وفاداری کی حقیقت کو بتلا دیا، اور بتلا دیا کہ بس اس سے آگے میں بے بس، کیونکہ یہی اصل بات ہے اور یہی اصل حقیقت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ہیں میرے آپ کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کے یوم ولادت کی دنیا کے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ ہم نے اقبال کا حق ہی ادا نہیں کیا صاحب، ایسا ہی ہے، اصل بات تو یہ ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، ویسے تو ہر دور میں ضرورت رہے گی، اور اقبال اتنے ریلیونٹ ہے صاحب، نہ کبھی آبسلیٹ ہو سکتے ہیں نہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے ہیں جب تک یہ دنیا اقبال موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو نوجوانوں کو تعارف ہونا چاہیے بنیادی طور پہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ ساتھ آپ کی تربیت میں خاص طور پہ جو آپ کے والد گرامی حضرت نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اور استاد یعنی سید زادے کی گود، میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آپ نے جو تربیت پائی، تو اور پھر اس کے بعد جو خاص طور پہ جو پروفیسر T.W. آرنلڈ نے ایک بڑا اہم ترین کردار ادا کیا، پلیز۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مشاہیر کو یاد رکھنا اچھی قوموں کا دستور ہے، ایسا ہی، اور اپنے محسنوں کو فراموش نہ کرنا شرافت اور نجابت کی دلیل ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ مشرق کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہیں اور ایک زندہ جاوید شخصیت ہے۔ ایسے ان کو شاعر مشرق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں مشرقی تہذیب اور مشرقی کلچر کا بہترین تعارف موجود ہے۔ ان کی شاعری ایمان، عشق، ادب اور فلسفے کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے شاعری میں حکمت اور فلسفہ کی باتیں کی اور فلسفے کو اسلامائز کیا، یہ ان کا تخصص ہے۔ ٹھیک، شعر اور فلسفہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ فلسفہ اور سائنس کا تعلق ہے دماغ سے، اور شعر کا تعلق ہے دل سے۔ بالکل ٹھیک۔ شعر روح کو متاثر کرتا ہے، دل کو متاثر کرتا ہے، اور تخیل کی بنیاد پر کہا جاتا ہے شعر شعور سے عبارت ہے۔ درست۔ ہر شعر میں اگر دانائی کی بات ہو تو وہ شعر بنتا ہے، صرف قافیہ پیمائی سے اس کو شعر نہیں کہہ سکتے۔ درست۔ لیکن شعور میں ایک اعلیٰ سطح فلسفیانہ موضوعات کی ہے۔ خدا، انسان اور کائنات کے جو مباحث ہیں وہ کسی فلسفی آدمی کے ذہن میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں، اور علامہ اقبال جو تھے انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں تہذیبوں کے فلسفے کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہوا تھا۔ درست۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے اپنی شاعری میں فلسفے کو اس انداز میں پیش کیا کہ علم الکلام کی سطح پر جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں اگر مسلمان ہوں تو میں کیوں مسلمان ہوں۔ تو جن لوگوں نے ان کی شاعری کو اس اینگل سے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کوئی عام شاعر نہیں کر سکتا، یہ الہامی استعداد سے ہوتا ہے، اور علامہ اقبال ایک الہامی شاعر تھے۔ شاعری کو پیغمبری کا ایک جز قرار دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ شاعری جزویس از پیغمبری۔ اسی وجہ سے مولانا غلام قادر گرامی نے کہا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
اگرچہ پیغمبر نہیں ہیں، ان کو پیغمبر نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے پیغمبروں والا کام کیا ہے کہ شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی محبت عطا کی اور اسلام کی اصل روح جو تھی وہ اپنی شاعری میں سمو کر لوگوں کو متاثر کیا، سبحان اللہ، اور اس طرح متاثر کیا کہ شعریت متاثر نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اگر فلسفے کی بات کریں تو شعر کا جامہ چاک ہو جاتا ہے، لیکن علامہ اقبال کے ہاں جہاں بھی فلسفیانہ موضوعات آئے ہیں وہاں شعریت برقرار ہے۔ درست۔ ذرا ان کے بچپن کے بارے میں بتائیے، ان کی تعلیم و تربیت۔ تو اس میں سب سے بڑا کردار تو ان کے والدین کا تھا۔ شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ آپ کے اجداد جو تھے وہ 17ویں صدی میں مسلمان ہوئے تھے، درست، ہندوؤں کی برہمن نسل سے، درست، اور اس کے بعد عشق رسول ہی ان کا اثاثہ تھا اور قرآن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا کی تھی۔ درست۔ تو یہ کشمیر سے جب ہجرت کر کے پنجاب آئے تو وہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک کبوتر پرواز کر رہا ہے اور وہ کبوتر ان کی گود میں اتر آیا ہے۔ تو اس کی تعبیر انہوں نے یہ سمجھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بیٹا دے گا وہ اسلام کی نمایاں خدمت سر انجام دے گا۔ انہوں نے پھر ایک موقع پر عہد بھی لیا علامہ اقبال سے کہ جب بھی تم اپنے تعلیمی کیریئر سے کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم اسلام کی نمایاں خدمت کرنا۔ اور وقت وفات ان سے کہا کہ میں تم پر خوش ہوں کہ تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو۔ تو ایک واقعہ رموز خودی میں خود ہی علامہ اقبال اپنے والد کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے صدا لگائی، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو مارا۔ اچھا۔ اس کے کشکول میں جو خیرات تھی وہ گر گئی۔ تو میرے والد دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور مجھے بلا کے کہنے لگے کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ جمع ہوں گے میدان محشر میں، ان میں عابد ہوں گے، زاہد ہوں گے، شہید ہوں گے، ان میں حافظ ہوں گے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مخاطب فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے ایک بیٹا تجھے تربیت کے لیے دیا اور تو اس کو بھی آدمی نہ بنا سکا۔ اللہ اکبر۔ تو میں حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں؟ اللہ 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 اللہ۔ یعنی جب والد کا ویژن یہ ہو، یہ ویژن بیٹا تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ میری سفید داڑھی کی طرف دیکھو، اپنے باپ پر اتنا ظلم نہ کرو، اللہ، اور حضور کی بارگاہ میں مجھے رسوا نہ کرو۔ تو تربیت کا یہ انداز تھا۔ اور والدہ جو تھیں وہ قرآن سے بے پناہ محبت کرتی تھیں اور والدین کی تربیت کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر والدہ پر جو نظم کہی ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس میں کہتے ہیں کہ دفتر ہستی کا تھی زریں ورق تیری حیات، دفتر ہستی کا تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔ یہ آپ کی تربیت تھی کہ میں ستارے کی طرح روشن ہو گیا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ اچھا مختصر ذرا سید میر حسین اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا آنل کے بارے، پروفیسر آنل کے بارے میں۔ پروفیسر میر حسن جو تھے، سید میر حسن، مولانا سید میر حسن، یہ شیخ نور محمد کے دوست تھے۔ تو والد نے ان کے پاس ان کو بھیجا اور وہاں تربیت ہوئی۔ تو والد کا خیال تھا کہ ان کو صرف مدرسے کی تعلیم دی جائے، لیکن مولوی میر حسن صاحب نے کہا کہ نہیں، اسکول اور مدرسہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ تو علامہ اقبال ایف اے تک اسکول اور کالج کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے اور ساتھ مولانا میر حسن سے دینیات، عربی اور فلسفہ وغیرہ بھی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، جو آج یونیورسٹی ہے، وہاں داخلہ لیا۔ تو وہاں جب بی اے پاس کیا تو ایم اے او کالج علی گڑھ سے پروفیسر آرنلڈ یہاں آ گئے تھے، اور ان کے فلسفے کی بڑی شہرت تھی۔ تو علامہ اقبال نے ان کی وجہ سے ایم اے فلسفہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور ان سے مستقل رہنمائی و مشاورت، ان سے رہنمائی کی، اور اس مقام پر پہنچے کہ پروفیسر آرنلڈ نے صرف ان کو شاگرد نہیں سمجھا بلکہ اپنے احباب میں داخل کیا، اور ان کا قول مشہور ہے کہ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا۔ واہ! اور یہاں سے لے کے مغرب تک پروفیسر آرنلڈ جو ہیں پھر ساتھ ساتھ ہی رہے، وہ ساتھ ساتھ بالکل ایسے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور امامت میرا ماننا یہ کہ جب تک کتاب اللہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو
اس وقت تک آپ دنیا کی امامت کر نہیں سکتے. بالکل. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کی، ذرا وہ بتائیے کہ قرآن کا اقبال سے کیا تعلق ہے رحمۃ اللہ علیہ؟ یعنی جو آپ کی حسین تلاوتیں رات کے پہر میں ہوتی تھیں، قرآن فہمی یعنی قرآن کو آپ نے اپنے اشعار میں کس انداز سے منتقل کر دیا، اور پھر قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے جو مسلمانوں کو جو آپ نے بار بار کنونس کیا، موٹیویٹ کیا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خدا نے انہیں دل فطرت شناس، آہ رسا اور چشم بینا سے نواز رکھا تھا. ٹھیک ہے. آپ کا مقام اقبال کا یہ ہے کہ آپ خضر عصر ہیں. آپ کے ہاں کلیت ہے، جزئیت نہیں ہے. آپ کے ہاں تطبیق ہے، تضاد نہیں ہے. آپ کے ہاں دیکھا جائے تو علم و حکمت بھی عروج پر ہے، اور علم و حکمت کے ساتھ ساتھ پھر عشق بھی کمال پر ہے. اور اقبال کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیغامبر حیات ہیں. اقبال نے موت کو حیات سے بدلنے اور مردہ قوم کو زندہ قوم میں بدلنے پر اپنا پورا فکر دیا ہے. اور اقبال مجمع البحرین ہیں، دو دریاؤں کا سنگم ہیں. اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال عشق اور عقل کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس حسین سنگم کا نام اقبال ہے. جہاں عرفان اور ایقان کا ملاپ ہوتا ہے، جہاں فلسفہ اور معرفت کا ملاپ ہوتا ہے، جہاں سکون و اطمینان اور انقلاب کا ملاپ ہوتا ہے، اور جہاں مشرق اور مغرب کا ملاپ ہوتا ہے، ان دونوں حسین سنگم جہاں مل جاتے ہیں اس حسین سنگم کا نام اقبال ہے. حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصور پیش کیا ہے، پاکستان کے تصور کی بھی بات ہونی ہے اور امت کی بیداری کی بھی بات ہونی ہے. بلکہ میرا خیال ہے یہیں سے بات کو آپ آگے بڑھائیں. قرآن کے تصور پہ ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ ذرا بیداری مسلم پہ بات کریں اور بیداری مسلم کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں پہ حال دیکھا امت کا، اس کی بیچارگی دیکھی، علمی اور عملی بدعملی دیکھی، اس کی شکست خوردگی دیکھی، تو پھر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسیحائی کے لیے لندن، جنیوا اور واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھتے. وہ مادی خداؤں اور مادی بتوں کی طرف نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں تو سوئے گنبد خضرا دیکھتے ہیں، اور ان کی روح کہتی ہے کہ تو پکار، اور وہ پکارتے ہیں تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری. اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر استمداد لے کر یہاں قوم کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم بیداری کے لیے جھنجھوڑتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، اور تجھے اسلاف سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اور فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے. جنید بھائی، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ وہ حرف رابطہ تھے، وہ مشرق اور مغرب کے درمیان رابطہ تھے. وہ دین مصطفی کا فیض مکین گنبد خضرا سے لے رہے تھے اور امت مسلمہ کو یورپ سے بڑھ کر روشنی دے رہے تھے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آج کے پروگرام کا، جب انہوں نے تجدد کی بات کی، تحرک کی بات کی، جمود کو توڑنے کی بات کی، تو پھر وہ جو فتویٰ باز لوگ ہوتے ہیں فتووں کی مشینیں لے کر پل پڑے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اتفاق مبارک ہو مؤمنوں کے لیے کہ یک زباں ہیں فقیہان شہر میرے خلاف. فرماتے ہیں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. اور اس کے بعد زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا. اور پھر آپ نے جب مذہب پر، قوم رسول ہاشمی کی ترکیب پر، علیحدہ وطن کی بات کی، تو پھر لوگ اٹھ کے آگئے. انہوں نے کہا جی نمازیں تو ہندوستان میں بھی ہیں اور اذانیں تو یہاں بھی ہوتی ہیں، علیحدہ وطن کیوں حاصل کیا جائے؟ علامہ فرماتے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اور مکتب و خانقاہ کی ویرانیوں کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں پاک بازی کا. اس کے بعد کہتے ہیں مکتبوں میں کہیں رہنائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. فرماتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. اور پھر بیداری کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم
تکبیری رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. یہاں نام نہاد مذہبی ان لوگوں کی جنونیت پر بھی پردہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں کا حال تو یہ ہے کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار, نہ افکار عمیق, اور خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں قوموں کو غلامی کے طریق. اور مذہبی جنونیت میں وسعت فکر و نظر رکھنے والے ارباب علم و دانش کو جس چیز نے پریشان کیا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں انجام اس مارکے کا جس مارکے میں ملا ہو غازی. فرماتے ہیں دین کافر فکر و تدبیر و جہاد اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد. پھر دین اور سیاست کی دوئی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہوئی دین و مذہب میں جس دم جدائی, ہوس کی امیری ہوس کی وزیری, اور جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر آخری بات اتحاد کی کرتے ہیں. فرماتے ہیں امت نے اگر اٹھنا ہے, دوبارہ سے احیاء کرنا ہے اور دوبارہ سے اوج سریا پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے فرد قائم, ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں, ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی, معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں. قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال, یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں. شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں. حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے, ورائے عقل ہیں اہل جنو کی تدبیریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن بنیادی طور پہ یہ جو تعلق ہے آپ کا بڑا گہرا تعلق, بتائیے. اگر کوئی آدمی پوچھے کہ فکر اقبال کا سرچشمہ کیا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ فکر اقبال کا سرچشمہ قرآن ہے. سبحان. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن سے بہت تعلق تھا اور قرآن پاک پڑھتے تھے تو روتے تھے اور آنکھ بھیگ جاتے تھے. پھر ان کا ملازم علی بخش دھوپ میں ان کو خشک کرتا تھا. اپنا ہی ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایف اے میں تھا تو صبح صبح قرآن مجید کی بآواز بلند تلاوت کیا کرتا تھا. میرے والد مسجد سے جب نماز فجر ادا کر کے آتے تو کبھی میں ایک منزل قرآن مجید کی پڑھ چکا ہوتا, کبھی جاری ہوتی. ایک مرتبہ میرے پاس رکے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو. مجھے حیرت بھی ہوئی, غصہ بھی آیا کہ دیکھتے ہیں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, پھر پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہو. میں نے کہا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. تو فرمانے لگے کچھ سمجھ بھی آتا ہے. میں نے کہا کہ عربی جانتا ہوں, تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں. چلے گئے. پھر 6 ماہ کے بعد آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے جس پر یہ نازل ہو. میں بڑا حیران ہوا کہ نزول قرآن کا تو سلسلہ بند ہو چکا ہے. اللہ اکبر. تو اصل میں کمال واقعہ ہے یہ. اس کیفیت کی بات کر رہے تھے کہ یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ جیسے قرآن میرے ہی لیے اترا ہے. اللہ. پھر انہوں نے وضاحت کی, فرمانے لگے کہ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے. اللہ. جیسے جیسے اس سفر میں ترقی کرتا ہے ویسے ویسے قرآن کے اسرار, معارف اور مفاہیم اس پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں. سبحان. تو فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم. سبحان. قرآن حکیم جو ہے کتاب زندہ ہے. سبحان. حکمت او لا یزال است و قدیم, اس کی حکمت لازوال ہے اور قدیم ہے. اب کتاب زندہ کی جو اصطلاح علامہ نے قرآن کے لیے استعمال کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بتائیے. آپ ایک انسان زندہ ہیں, زندہ انسان ہیں. آپ میرے پاس مجھ سے ملنے کے لیے آئیں اور میں آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے اندر چلا جاؤں, ملاقات ہی نہ کروں, یا آپ کے پاس بیٹھوں اور منہ دوسری طرف کر لوں, تو آپ خوش رہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, نہیں رہیں گے. بالکل خوش نہیں رہیں گے, کیونکہ آپ زندہ ہیں نا. آپ چاہتے ہیں میں آپ سے گفتگو کروں, آپ کو اہمیت دوں, کیا اچھی بات, آپ کی بات سنوں, کیا اچھی بات, کیونکہ آپ زندہ ہیں. علامہ فرماتے ہیں قرآن کتاب زندہ ہے. واہ واہ واہ. یہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے, مسلمانوں کے لیے آئی ہے. مسلمان اس کو غلاف میں چھپا کے
بے غم ہو جاتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ، اسے کھولنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، یہ کیا کہتا ہے، اللہ، یہ تقاضا کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، یہ انسانوں کے لیے آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی صحیفہ نہیں اترے گا، اور یہ رحمت للعالمین پر اتری اور ان کے وسیلے سے ہمیں ملی۔ پھر کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ سبحان، جو بندہ مومن ہے اس کا قول اور فعل دونوں وجود خدا کی دلیل ہوتی ہیں۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ جو بندہ مومن ہے یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، جیسا ام المومنین نے فرمایا نا کہ حضور کا اخلاق تو سارا قرآن ہی تھا۔ اللہ اکبر، جو چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں وہی آپ کا اخلاق تھا، اس کی تفسیر اور تعبیر حضور کا کردار تھا۔ تو فرماتے ہیں بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا عمل قرآن کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ، اور ایسا تو معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے جب وہ اپنے عہد کے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ تلاش کرتے ہیں کہیں سے مجھے بلال ملے، کہیں سے مجھے صدیق اکبر نظر آئیں، سبحان اللہ، کہیں سے عمر فاروق نظر آئیں، سبحان اللہ۔ پھر وہ قرآن مجید کی روح جو ہے اپنی شاعری میں سمو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم۔ واہ، اگر تجھے کچھ شوق ہے ذوق ہے تو میری کتاب خلوت میں بیٹھ کے پڑھ۔ یہ جو میری شاعری ہے یہ راز کی باتوں سے خالی نہیں ہے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بعد آئے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ مدرسے بھی خالی ہو گئے اصل تعلیم سے، خانقاہیں بھی اجڑ گئی ہیں، اب یہ بات صرف میرے پاس ہے، مغز کی بات صرف میری شاعری میں ہے۔ تو وقت سحر اٹھ کر میری شاعری کا مطالعہ کر، اس سے تجھے سکون قلب ملے گا اور تیری زندگی کی راہیں روشن ہو جائیں گی۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی وہ بات نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گر دلم آئینہ بے جوہرست ور بے حرفم غیر قرآن مزمرست۔ اگر میرا دل جوہر سے محروم ہے، آب و تاب سے محروم ہے، اور میری شاعری میں میرے حرف و صوت میں قرآن کے علاوہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے، اللہ اللہ اللہ، تو آپ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاکن مرا۔ جب قیامت کا دن آئے آپ مجھے اپنی پابوسی کے شرف سے محروم کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں گر درے اسرار قرآن سفتہ با مسلمانہ اگر حق گفتم، در عمل پائندہ تر گرداں مرا، ابر نیسانم گوہر گرداں مرا۔ اللہ اکبر، اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن کی باتیں کی ہیں، اپنی شاعری کی مالا میں قرآن کے موتی پروئے ہیں، تو پھر آپ مجھے عمل میں دوام عطا فرمائیں، مجھے زندہ جاوید کر دیں۔ میں موسم بہار کا بادل ہوں، آپ مجھے موتی بنا دیں۔ سبحان اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب۔ یہی بات اسی ربط کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا عشق، اور پھر سلسلہ قادریہ میں آپ کا بیت ہونا، اور صوفیہ سے آپ کی خاص محبت اور مودت، اور مزارات پہ حاضریاں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسے لگتا ہے وہی بات ہے کہ یہ روحانیت کی جو مختلف اپنا فیوز و برکات کے جو منبع ہیں ان سے جو ہے فیوز حاصل کر کے پھر اس کے بعد امت میں تقسیم کر رہے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جنید بھائی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلا آپ کا جو تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوا ہے، وہ جو بے پناہ عشق کا سمندر آپ نے اپنے سینے میں انڈیلا ہے، اب اس کے بعد پھر جتنی نسبتیں سرکار کی تھیں ہر نسبت سے ہی علامہ اقبال عشق کرتے گئے۔ ایسا ہی صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء اکرام، جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں وہاں وہاں اقبال کی محبتیں اس طرف جا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا عشق ہے، آپ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے جو کہتے عجب نہیں گر مہو پروین میرے نخچیر ہو جائیں کہ برفترا کے صاحب دولت بستم سرے خود را۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑی خوبصورت مثال ہے اس میں۔ شکاری جب شکار کر کے آتا ہے نا تو ایک ہرن اس نے شکار کیا ہو، اپنا رسا اس کے سر میں باندھ دیتا ہے اور گھوڑے سے اس کے ساتھ لٹکاتا جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال اس کو ایک تخیلاتی منظر میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ فرض کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکار کرنے تشریف لائے ہوں اور میرا شکار کر لیں،
اب آپ اپنے رسے سے میرا سر باندھ لیں، میں آپ کے گھوڑے کے ساتھ لٹکتا ہوا جا رہا ہوں اور تم دیکھو کہ سورج اور چاند مجھے جھک جھک کر سلامیں کر رہے ہیں۔ اس پہ حیران نہ ہونا، اس پہ حیران نہ ہونا، جو سرکار کے نوکر بن جاتے ہیں پھر دنیا ان کی نوکر بن جاتی ہے۔ وہ ہے نا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان لکا ذکر دیکھے۔ اقبال تو سرکار کے عشق میں ہی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اچھا شرط لگائیے تو ہم تیرے ہیں، وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں۔ اب یہ بھی بڑا کمال ہے، اس شعر کو بھی اقبال کے کو بعض لوگ بڑا غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہ اصل میں اقبال اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ اگر تم محمد سے وفا کرو گے تو ہم، یہ جہاں کوئی چیز نہیں ہے لوح و قلم تمہیں پکڑا دوں گا، اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ لینا۔ یہ تو سرکار دو عالم کا عشق ہے۔ پھر اہل بیت اطہار کی طرف جب جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی امام حسن و حسین کی باتیں کرتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم علیہ السلام صرف ایک نسبت سے ہمیں عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 3 نسبتیں ہیں، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، حضور سید عالم جو اولین و آخرین کے امام ہیں ان کی نور چشم ہیں، بانو تاجدار حالتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، شیر خدا کی زوجہ ہے، مادرہ مرکز پرکار عشق، مادرہ قافلہ سالار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ کہتے ہیں اگر مجھے حضور کے فرمان نے روکا نہ ہوتا، قرآن کی آیتوں نے میرے پیروں میں زنجیریں نہ ڈالی ہوتی، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک وے پاشید میں سیدہ فاطمہ آپ کی قبر کا طواف کرتا، آپ کی قبر کے سامنے سجدے کرتا میں، اگر مجھے اللہ کے قانون نے روکا نہ ہوتا۔ اہل بیت اطہار سے اس طرح محبت، صحابہ اکرام، آپ نے خود انٹرو میں وہ شعر پڑھا، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق کے ساتھ۔ یہ صحابہ اکرام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وہ بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اولیاء اکرام ہیں، صوفیاء اکرام ہیں، ان کے مزاروں پر ان کی جو حاضری ہے وہاں بھی عجب انداز ہے، حاضر ہوا بشیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک، سبحان اللہ، خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، سلامت رہے پروفیسر صاحب، جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی ہے مجدد الفیض۔ ادھر جب جاتے ہیں التجائے مسافر جو نظم لکھی ہے آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے، مزار پہ حاضر ہوتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، جناب ہے تیری، فیض عام ہے تیرا، وہ شمع بارگاہ خاندان مرتضوی رہے گا مثل حرم جس کا آستان مجھ کو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کو کہتے ہیں یہ تو میرے لیے مثل حرم اس کا درجہ ہے۔ اور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جو اپنا پیش کرتے ہیں، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، معین الدین اجمیری کے لیے بھی وہ حرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو تمام اولیاء کرام کے ساتھ جو ان کی عقیدتیں ہیں، سلسلہ قادریہ میں بیعت، اور پھر یہی تو وجہ ہے کہ حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو خاص جو ہے محبت کہ سلسلہ قادریہ میں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے، اور اس سلسلہ قادریہ کی صرف نہ صرف یہ کہ صرف بیعت ہے، آپ عام روایتی درویشوں صوفیوں سے الگ تھے، آپ نے وہ صوفیزم اختیار نہیں کیا جو بندے کو مزمحل کر دے، بلکہ اس کے اندر ایک تحرک پایا جاتا ہے۔ اسی لیے پیر جماعت علی شاہ صاحب، شیخ محمد شرف پور شریف والے، ان کا ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز سناخہ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ کتاب الشفا کی جانب پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں، سورہ واقعہ کی فضیلت، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور وہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور عقل کو روشن رکھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله خودی ہے تیغ فسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن